إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور دور سے سننے والے میرے دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بات پر رکھی ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں تین چیزیں ہوں. ایک، اس کے پاس ایمان ہو، ایسا ایمان جو شک سے، شرک سے اور کفر سے پاک ہو. دوسرے، اس کی زندگی میں نیک اعمال ہوں. من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کی زندگی میں نیک اعمال ہوں، اور شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے ایک حیات طیبہ عطا کریں گے، ایک اچھی زندگی دیں گے، ایک پاکیزہ زندگی اسے جلائیں گے. یہاں دو شرطیں اللہ نے ذکر کی ہیں، ایک عمل صالح کا ہونا اور دوسرے انسان کا ایمان والا ہونا. تیسری ایک شرط ہے جو قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ نے بیان کی ہے، وہ ہے کہ انسان کا عمل آخرت کے لیے ہو. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. جو شخص آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے وہ کوشش کرے جو آخرت میں کامیاب کراتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہو. تو ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کو نیک اعمال کی بنیاد پر، ایسے نیک اعمال جو ایمان کے ساتھ ہوں، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور ان تمام باتوں پر ایمان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہوں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہوں، ان تمام باتوں پر آدمی ایمان رکھتا ہو. تو نیک اعمال ایمان کے ساتھ جب ہوں، دونوں جمع ہو جائیں، تو اس کا بدلہ نہ صرف آخرت میں ملتا ہے بلکہ دنیا میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز بیان کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے، ایسے انسان کو دنیا میں حیات طیبہ عطا کریں گے. طیب پاک اور عمدہ کو کہا جاتا ہے. پاک اور عمدہ، پاکیزہ، جو گندگی سے، خرابیوں سے، برائیوں سے پاک ہو اور اعلیٰ قسم کی ہو. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو دنیا میں ہم اسے ایک ایسی زندگی عطا کریں گے جو پاک اور عمدہ ہوگی. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر بھی ہم ان کو عطا کریں گے. آدمی کے اعمال کبھی بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، کبھی ان میں کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان غلطیاں بھی کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ایک انسان کی زندگی میں اگر لگاتار بھلائیاں ہوں اور اس کی زندگی ایمان پر مبنی ہو، اس کے اعمال ایمان کی فرح ہوں، تو ایسا انسان اگر پابندی سے نیک اعمال والی زندگی جی رہا ہے
تو تھوڑی موڑی کوتاہیاں جو اس سے ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان سے درگزر کر کے اس کے بہترین اعمال کو دیکھتے ہوئے بہترین اجر عطا کرے گا. جیسے آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر پابندی سے تہجد کا اہتمام کرتا ہو لیکن بیماری کی وجہ سے نہ پڑھ پائے، اللہ رب العالمین اس چھوڑنے کو نہیں دیکھتا ہے، پابندی سے پڑھنے کو دیکھتا ہے. اور جن دنوں میں وہ نہیں پڑھ پاتا ہے اللہ تعالیٰ ان دنوں میں بھی اس کو پڑھنے کا اجر دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو ان کا اجر ضرور دیں گے. یہاں لام التاکید بھی ہے اور نون التاکید بھی، جو عربی زبان جانتے ہیں ان کو معلوم ہے، ہم یقیناً ضرور بالضرور ان کو ان کا اجر عطا کریں گے، ان کو جزا ان کی دیں گے. اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کا اجر ہم کو دیں گے ان کے بہترین اعمال کے مطابق. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اچھی زندگی پانے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور عمل والی زندگی جیے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے جزا ملتی ہے دنیا میں. دیکھیے یہ خود اپنی ذات میں ایک اچھی چیز ہے، زندگی کو اچھی بنانے والی چیز ہے کہ انسان کی زندگی میں ایمان و عمل ہو، ایمان اور نیک اعمال ہوں. لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ جو کرے گا، ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، اس کو ہم اچھی زندگی دیں گے. معلوم ہوا کہ کچھ ایڈیشنل کچھ اور ہے کہ انسان کی زندگی کی سطح اونچی ہو جائے گی، اس کی زندگی میں شرح صدر ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا. اس کی زندگی میں وہ کیفیات ہوں گی جو پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی ہیں. ایموشنز آپ خرید سکتے؟ کسی میڈیکل میں آپ گئے، تھوڑا مجھ کو فلاں ایموشن چاہیے، سکون چاہیے، نیند کی گولی آپ لا سکتے ہیں جو ٹوٹل سکون ہو جائے گا، یا اس سے زیادہ اس کی گولیاں کھا لیں ایک دم ہی سکون ہو سکتا ہے. لیکن دل کا جو سکون ہے وہ نہیں ملتا ہے. فلاں گولی دے دو، میرا پڑوسی مجھ سے بہت نفرت کرتا ہے، محبت کرنے لگ جائے، محبت کی گولی دے دو، ہو سکتا ہے ایسا؟ بہت دکھی ہوں، تھوڑا خوشی کی گولی دے دو، نہیں. کیفیات جو ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، کیفیات اللہ دیتا ہے، ہنسانے والا، رلانے والا، خوشی اور غم دینے والا اللہ رب العالمین ہے. تو ایک انسان اگر ایمان و عمل کا اہتمام اپنی زندگی میں کر لے، ایمان اور عمل صالح، نیک اعمال، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو دنیا میں یہ نہیں کہا اس کو مالدار بنا دیں گے، کیونکہ مالدار بھی دکھی ہوتا ہے، مالدار بھی پریشان ہوتا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کو حکومت دے دیں گے. یہ چیزیں خارجی ہیں، باہر والی چیزیں ہیں. یہ ایک انسان کو باہر کا سب کچھ مل گیا، اندر نہیں ملا کچھ، تو ایسا انسان ناکام ہے، کھوکھلا ہے. باہر کا اس کو کچھ نہیں ملا لیکن اندر اس کے سکون ہے، اطمینان ہے. ایسے انسان نے چیزیں نہیں پائیں لیکن واقعی اس نے ان کا نتیجہ پا لیا. ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کو خوشی کے لیے چیزیں لگتی ہیں، دنیا بھر کی چیزیں جمع کر رہا ہے، وہ اچھا گھر، اچھی گاڑی، سامنے گھر کے ایک باغ، نہر، تجوری میں پیسہ، جیب میں پیسے، اچھے کھانے، اچھے کپڑے، اچھے جوتے، زیورات، گھر کے اوپر باہر لکھا ہوا ہے ھذا من فضل ربی، سب کچھ اس کے پاس ہے. لیکن چیزیں اس کے پاس ہیں، بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتا ہے، پا کے بھی کھونے کا احساس اس کے دل میں ہوتا ہے، ایک وائڈ اس کے اندر ہوتا ہے، ایک خلا اس کے اندر ہوتا ہے، ایمٹینس اس کے اندر ہوتا ہے. یار سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے. اور ایک وہ آدمی جو جھوپڑے میں ہے، روکھی سوکھی کھا لیتا ہے، پھٹے پرانے بھی پہن لیتا ہے، بوریے پر سو جاتا ہے، اور ایک ہی دروازہ ہے آنے جانے کا، اور ایک ہی کھڑکی ہے مشکل سے، اور اندر اے سی نہیں ہے. لیکن ایسا آدمی بعض اوقات اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے پاس وہ خوشی ہے، وہ سکون ہے، رات میں آرام سے سو جاتا ہے، اس کو چھوٹی سفید گولیاں نہیں لگتی.
نیند کی گولیاں اس کو نہیں لگتی ہیں، آرام سے سو جاتا ہو. وہ خوش ہوتا ہے جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے، قناعت. وہ مطمئن ہوتا ہے اس دین پر جو اللہ نے اس کو دیا ہے، شرح صدر. اس کا دل اللہ سے لگا رہتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ایسا انسان چیزیں نہیں ہو کے بھی خوشحال ہوتا ہے. پرابلم آتے ہیں بولتا ہے اللہ مالک ہے، اللہ کرے گا، حل کرے گا انشاءاللہ. لیکن یہ سب کچھ ہونے والا، میری سیٹنگ پرفیکٹ نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو، اگر ویسا ہوا تو. پرابلم آیا نہیں، پہلے سے پریشان رہتا ہے. بعض اوقات اس کی زندگی چیزوں کے باوجود تنگ ہو جاتی، بلکہ چیزوں میں تنگ ہو جاتی ہے، گھٹن پیدا ہونے لگتی ہے. پھر وہ اپنا ملک چھوڑ کے نکلتا، دوسرے ہاں تبت چلے جاتا ہو دلائی لاما کے پاس. پیس آف مائنڈ. سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہا چیزیں دے گا، مال دے گا، تم کو عہدہ دے گا، حکومت دے گا. اللہ نے کہا اچھی زندگی دے گا. ایسی زندگی کہ جس میں باہر کچھ دکھتا نہیں لیکن اندر ہے اور باہر والے کو بھی نہیں دکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، صحابہ کو دیکھیے، فقر و فاقے کے باوجود، ساری پریشانیوں کے باوجود بھی آپ کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ دکھائی دیتا ہے. مسائل کتنے زیادہ، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی عمدہ تھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ہم ان کو حیات طیبہ بسر کرائیں گے، جلائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور بس اتنا ہی نہیں کہ دنیا میں ہی خوشحال زندگی دیں گے، بلکہ مرنے کے بعد جب وہ آخرت میں جائیں گے تو پھر ان کے بہترین اعمال کے مطابق اور انعام بھی دیں گے. یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا. اس سے اور زیادہ کیا چاہیے؟ یہاں بھی ایمان و عمل والی زندگی، اور اس کے اندر سکون اور انشراح والی زندگی، اللہ سے تعلق والی زندگی، اعلیٰ کیفیات والی زندگی، صبر و ثبات والی زندگی، اور پھر مرنے کے بعد وہ ساری نعمتوں والی زندگی جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ زندگی دو چیزوں پہ ملتی ہے، ایک ایمان، دو عمل صالح. معلوم ہوا کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال کا اچھا نیک ہونا بھی ضروری ہے. اور آج کا جو ہمارا کورس ہے، جو دن بھر ہم انشاءاللہ بیٹھ کے اس پر سنیں گے اور دلائل دیکھیں گے، وہ اسی عنوان سے متعلق ہے کہ اعمال سے متعلق کیا قواعد ہیں. معلوم بڑا عمل ضروری ہے، خالی ایمان کافی نہیں ہے کہ میرا عقیدہ صحیح ہے بس اور زندگی اعمال کیسے بھی ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان کو بعد میں ذکر کیا اور عمل صالح کو پہلے. جو کوئی نیک عمل کرے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے. تو اللہ نے شروعات ہی کس سے کی؟ نیک عمل کرے. معلومہ کہ زندگی عمل والی ہونا چاہیے. لیکن عمل کے نیک ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے، اچھا عمل کہیں گے کس کو؟ اور اس کے لیے اس کو اور بہتر اور اچھا بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا عمل اچھا ہے، کون سا برا ہوتا ہے؟ عمل کے اچھا ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کون سا عمل قبول ہوتا ہے، کون سا رد ہوتا ہے؟ عمل کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے جو ان کو اور ان اعمال کو، عمل کو اور اعلیٰ بناتے ہیں؟ کیا کوالٹیز اس کے اندر ہونا چاہیے؟ عمل اپنی ذات کے اعتبار سے ہی ہونا چاہیے یا اس کو اپنے اطراف بھی پھیلانا چاہیے؟ عمل کے لیے سورس آف نالج کیا ہوگا؟ کون سا عمل صحیح قرار پائے گا، کون سا غلط قرار پائے گا، کون سا بہتر ہوگا، کون سا کمتر ہوگا؟ ان کو یہ ساری چیزیں آج کے درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. عمل کرنے والے کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کون سی چیزیں جو عمل کو برباد کرتی ہیں ان کو دھیان بھی دینا چاہیے. تو عمل کے قبول ہونے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ عمل بہتر کیسے بنتا ہے؟ عمل کن چیزوں سے بگڑتا ہے؟ عمل کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ عمل کے صحیح غلط ہونے کے لیے میزان کیا ہے؟ کن چیزوں پر عمل کی بنیاد ہونی چاہیے؟ اور اعمال کے اعتبار سے سماج کے اندر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آج کے اس پورے دن بھر کے
سلسلہ دروس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کو ورکشاپ آپ کہہ لیے یا کورس کہیے یا جو بھی آپ کو چاہیں پسند ہو کہیے اس کو. تو آج کے اس پورے دن بھر کے درس میں ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اس میں آپ کو نوٹس دیے گئے ہیں اور جو لوگ آن لائن اٹینڈ کر رہے ہیں ان کو بھی PDF دیا جا چکا ہے. چونکہ نوٹس جلدی میں بنے ہیں اس میں کہیں کوئی اسپیلنگ مسٹیک یا کچھ اس طرح کی بات آپ کو دکھائی دے آپ اس کو نوٹ کیجئے اور آپ کو جو فیڈ بیک کا لنک ملے گا اس میں آپ وہ ساری باتیں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم کو کچھ چیزیں ملی ملاحظات ہیں تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے. تو اس خیر کے کام میں آپ لوگوں کا بھی تعاون ہو جائے گا, لیکن زبردستی کی رائے مت دیجیے. ہے صحیح لیکن غلط مت, پہلے چیک کیجئے واقعی غلطی ہو تو ہی بیان کیجئے. کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے, یہ واقعی غلط ہوگا تو ہی بتائیے. ایسا نہیں کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر اب کرنا ہی پڑے گا, زبردستی ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں, صحیح کو بھی غلط بتا رہے ہیں. تو آج ہمارا یہ جو کورس ہے یہ طویل ہے, اس لیے ہم بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جائیں گے, لیکن جہاں ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم تفصیل سے باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. چونکہ لمبا وقت ہے, تھکن ہو سکتی ہے, عادت ہم کو ہے نہیں زیادہ بیٹھنے کی ایک جگہ پر, تو کبھی پاؤں دکھتے ہیں, کبھی پیٹ دکھتی ہے, کبھی سر بھی دکھتا ہے. تو تھوڑا سا ہم صبر اگر کر لیں, دین کے لیے آدمی جب تکلیف اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. خصوصاً وہ لوگ جو دور سے چل کے آئے ہیں, اللہ رب العالمین ان کے آنے کو قبول فرمائیں, ان کے سفر کو آخرت کی کامیابی والا سفر بنا دے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ یا سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ, کہ جو کوئی علم کے راستے میں چلتا ہے, علم کی طلب میں کوئی راستہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے اس چلنے کی برکت سے, اس کی اس طلب کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرتا ہے. تو جو دور سے آئے ہیں خاص طور سے, اللہ رب العالمین ان کے آنے کو قبول فرمائے. قریب والے بھی ناراض نہ ہوں, اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو بھی قبول فرمائے. چل کے آنا چاہے 1000 قدم والا ہو یا 5 قدم والا ہو, آنا تو آنا ہے. تو ایک آدمی چاہے لمبی راہ چل کے آئے یا چھوٹی راہ چل کے آئے, اس کا آنا بہت بڑی برکت والی چیز ہے جو زندگی میں خیر لاتی ہے. ایسی دینی مجالس میں ہم کو آنا چاہیے. اور موجودہ دور میں شارٹس اور ریلز اور اس طرح کی چیزوں کے ٹک ٹاک کے دور میں بڑے درس میں بیٹھ کے تفصیل سے باتوں کو سننا, لوگوں کے مزاج میں یہ چیز نکلتی چلی جا رہی ہے, لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لمبا خطاب کیا, فجر کی نماز کے بعد سے شروع کیا, کرتے کرتے ظہر کا وقت آیا, نماز پڑھی, پھر خطاب شروع کیا, پھر عصر, پھر اس کے بعد مغرب, اس طرح سے لمبا خطاب دن بھر کا آپ نے کیا. یہ اس کی اصل بھی ہمارے پاس ہے, اور اس میں آپ نے قیامت تک کے آنے والے فتنوں کے بارے میں بتایا. جس نے یاد رکھا, جو بھول گیا. تو ایک دن بھر کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے ہوا, جس میں آپ نے ایک ہی عنوان سے متعلق بہت ساری باتیں صحابہ کے سامنے بیان کی. صحابہ کیسے بیٹھے ہوں گے, کوئی کھایا ہوگا, کوئی نہیں کھایا. آپ لوگوں کے لیے تو الحمدللہ انتظام ہے, بے فکر رہیے. انشاءاللہ کھانے کا بھی, اور ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, کھانے کا بھی انتظام ہے اور چائے کا بھی انتظام ہے, سارے انتظامات ہیں. بس ہم کو بیٹھ کے دن بھر دین کی بات سننا ہے. خاص کر کے دوپہر کے بعد ذرا زوال کا وقت ہوتا ہے, اس میں اپنے آپ کو سنبھالے رہیے. انشاءاللہ یہ مجالس ہمارے لیے اللہ سے امید ہے نجات کا ذریعہ ثابت ہوں گی. دین کے لیے تکلیف اٹھانا بہت بڑی بات ہے. تو بعض سلف نے یہ کہا ہے لا یطلب العلم براحت الجسم, کہ علم جسم کی راحت کے ساتھ حاصل نہیں کیا جاتا. جسم کو تھکانا پڑتا ہے, جسم کو ٹکانا پڑتا ہے. تو ایک انسان جب مجاہدہ کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں اور سخت محنت کرتے ہیں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ہم ان کو اپنی راہوں کی رہنمائی عطا کریں گے. اللہ تعالیٰ انہیں خیر کے راستوں کی رہنمائی عطا فرمائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو حاصل ہوگی.
اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس کورس میں انشاءاللہ ہم عمل کے تعلق سے قواعد بیان کریں گے۔ اس عنوان کے لیے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ عبد الوارث مدنی حفظہ اللہ کا ایک رسالہ میں نے چھوٹا سا دیکھا تھا، اصول العمل، اس میں کچھ باتیں تھیں اور بہت ہی مختصر وہ تھا۔ وہ رسالہ جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں اسی وقت بات آئی اس پہ ایک کورس ہونا چاہیے۔ پھر میں نے اس میں اپنی طرف سے جو بھی جوڑ توڑ کے جمع کر کے پھر ایک یہ مستقل یہ نوٹس تیار کیے تاکہ پورے دن کا ایک کورس ہو سکے۔ اصل اس کی جو بنیاد ہے وہ شیخ عبد الوارث مدنی جو شرور میں ہوتے ہیں اور وہاں پر مدرسے میں نوجوان اور بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں، یہ انہی کے رسالے کا گویا کہ ایک اعتبار سے اسی پر اس کی بنیاد ہے۔ تو یہ بتانا بھی اچھی بات ہے، اس لیے کہ کس سے ہم کو ملا ہے وہ بھی بتانا چاہیے، جو حقدار ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ تو انہی کا ایک رسالہ تھا جس کو میں نے دیکھا، پھر لگا کہ اس میں اور بھی چیزیں اضافہ کیا جا سکتا ہے، میں نے اس میں اضافہ کیا، اور اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے اور ہمارے سارے علماء کو اللہ رب العالمین جزائے خیر دے، جہاں بھی جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات کو اللہ قبول فرمائیں اور ان کی عمروں میں برکت دے، اور ان کے کام میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ علماء کی قدر کرنا چاہیے، چاہے وہ جہاں بھی ہوں اور جس میدان میں بھی خدمات انجام دے رہے ہوں، چاہے مسجد کی امامت ہو یا مدارس میں ہوں یا کسی بھی اعتبار سے ہوں، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ جو قوم علماء کی قدر نہیں کرتی وہ قابل قدر نہیں رہتی، اس کو یاد رکھیے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے۔ علماء کی کیا ضرورت ہے، گوگل ہے نا اپنے پاس، ابھی تو اے آئی بھی، چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا اب، تو نہیں، علماء ہمیشہ ان کی ضرورت باقی رہے گی، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور جب اٹھا لیے جائیں گے تو کیا ہوگا، حدیث میں بیان کیا گیا ہے نا کہ ایک ایک کر کے علماء اللہ اٹھا لے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا، پھر نیم حکیم باقی رہیں گے سب۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ اللہ جب علماء کو اٹھا لے گا، جاہل باقی رہ جائیں گے، اور جاہلوں کو لوگ اپنا بڑا بنا لیں گے، سردار بنا لیں گے، اور پھر انہی سے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، علماء کی ماتحتی میں چلنا چاہیے، اس میں انسان کی عزت ہے اور آخرت میں اسی میں نجات ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو عمل کے تعلق سے ہم کو یاد رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، توحید اور ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں، جیسا کہ شروع میں بھی میں نے بیان کیا اور آیت بتائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ جو نیک عمل کرے بشرطے کہ مومن ہو۔ معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس اگر ایمان نہ ہو تو چاہے وہ کتنا ہی عمل کیوں نہ کر لے، اس کا عمل آخرت میں مقبول نہیں، اور اس کو اجر ثواب نہیں ملے گا، اور اس کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں ہے۔ نیک عمل تبھی مقبول ہوتا ہے جب اس عمل کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس ایمان کی دولت بھی ہو، لہذا عمل کرنے والے کو ایمان بھی لانا چاہیے اگر آخرت میں اجر چاہیے۔ ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں۔ ایمان سے مراد وہ ایمان ہے جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا عقیدہ ہو، جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جس میں کفر نہ ہو، دین کی کسی بات کا انکار نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو، دل میں شک نہ ہو۔ ایسا ایمان جو شک اور شرک اور انکار سے پاک ہو، ایسا ایمان اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ جو شک سے پاک ہو، نفاق نہ ہو، جو شرک سے پاک ہو، اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات و صفات میں، اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں شریک نہ کرتا ہو، اور تین، اللہ کی کسی بات کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہ کرتا ہو، دین کی کسی بات کا انکار نہ کرتا ہو، کفر نہ کرتا ہو۔ ایسا انکار، ایسا ایمان اللہ کو چاہیے، ایسا انکار سے پاک، شرک سے پاک، شک سے پاک ایمان۔ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو شخص نیک اعمال میں سے جو بھی عمل کرے، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک اعمال کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، ان اعمال میں سے جو شخص عمل کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِن،
ہاں بشرطے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، وہ مومن بھی ہو۔ فلا کفران لسعیہ، اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے عمل کو، ہم ساری باتوں کو لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 ہے نا جی۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں ہوگی۔ فلا کفران لسعیہ، اس کی سعی، اس کی کوشش، اس کی ناقدری نہیں ہوگی، یعنی اس کی قدر کی جائے گی، اس پر انعام دیا جائے گا، اس کو قبول کیا جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ایسے شخص کا عمل ہم لکھ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی نیکیوں کو لکھتا ہے۔ کیسی نیکیاں؟ جو ایمان کی بنیاد پر ہو، ایمان سے عاری نہ ہو۔ بغیر ایمان کے آدمی چاہے کچھ بھی کر لے، عمل مقبول نہیں۔ تو عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے، بغیر ایمان کے عمل کی کوئی قیمت نہیں، اور اپنا عقیدہ صحیح کرے۔ انسان ایمان کے 5 ارکان مانتا ہے لیکن 6واں رکن نہیں مانتا، تقدیر کو ہی نہیں مانتا، تو ایسا انسان ایمان والا شمار ہوگا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان کی تمام باتوں کو مانے۔ تو ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو مقبول ہو، تو اس کی بنیاد پر کیا ہوا عمل بھی مقبول ہوگا۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذاك نافعه، کہا کہ اللہ کے رسول، ابن جدعان ایک شخص تھا، ماضی میں گزرا ہوا تھا، اور حضرت عائشہ کے رشتہ داروں میں سے تھا وہ، لیکن جاہلیت میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی۔ تو کہا کہ ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، جاہلیت کے زمانے میں ابن جدعان رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا تھا، رشتے ناتے جوڑتا تھا، رشتہ داروں پر احسان کرتا تھا۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مساکین کو، غریبوں کو کھلاتا تھا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا تھا، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا تھا، کھلاتا تھا۔ فَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، وَهَلْ ذَاكَ نَافِعُهُ، کیا اس کا یہ کام اس کو آخرت میں فائدہ دے گا، اس کا اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں؟ قال لا ينفعه، آپ نے کہا نہیں، اس کو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نیکی ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا نیکی ہے، لیکن پھر بھی اس کو فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں۔ کیوں؟ انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اس نے ایک دن بھی یہ دعا نہیں کی، ایک دن بھی اس نے ایسا نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری مغفرت کر دے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ یعنی وہ قیامت کے دن کے لیے، آخرت کے لیے، مغفرت کے لیے عمل نہیں کرتا تھا۔ جس آدمی کا آخرت پر ایمان نہ ہو، آخرت میں نجات کے لیے اس کا عمل نہ ہو، اس کا مقصود اپنے گناہوں کی مغفرت نہ ہو آخرت میں، اور پھر وہ بھلائی کے کام کرتا رہے چاہے جتنے کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے آخرت کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس کا عقیدہ آخرت پہ نہیں تھا، اس کا ایمان آخرت پہ نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص اگر ایمان نہ رکھتا ہو، ایمان کے ارکان میں سے کسی ایک رکن پر بھی، آخرت کو نہیں مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے لیکن آخرت کو نہیں مانتا ہے، تو ایسا ماننا کوئی ماننا نہیں ہوگا جب تک کہ تمام چیزوں کو آدمی نہ مانے۔ پھر آدمی بھلے کام کرے، اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے دنیا میں اس کو عزت دے دے، شہرت دے دے، اور دنیا کی چیزیں دے دے، اللہ تعالیٰ یہاں پر دے دلا کے معاملہ اس کا ختم کر دے گا، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں۔ تو معلوم ہی ہوا کہ انسان کے پاس ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بغیر عمل مقبول نہیں ہوتا، اور ایمان وہ جو خود بھی مقبول ہو، ایسا نہیں کہ آدھی باتیں مانتا ہے آدھی نہیں مانتا ہے، نہیں، سب ماننا پڑے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 214۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین کفروا بربہم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، اپنے رب سے کفر کرتے ہیں، اعمالہم
کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. انہوں نے جو اعمال کیے ہیں، جو بھلائیاں کی ہیں، غریبوں کو کھلایا، پہنایا اور جتنے احسانات کیے، بھلائی کے کام کیے، ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی طرح ہے جو ایک تیز آندھی والے دن میں ایک شدید اور تند ہوا اڑا لے جائے. ایسا دن کیسا؟ آندھی والا، ہوا چل رہی ہے تیز اور راکھ رکھی ہوئی، کیا ہوگا؟ راکھ اس کو اڑا کے بکھیر دے گی. وہ جمع ہوا ڈھیر بھی جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے اندر ہلکا پن ہے. ہوا اس کو اڑا لے گئی اور ختم کر دی، اس کو تباہ کر دیا. پیڑ ہلتا، پیڑ اپنی جگہ قائم ہوتا ہے، لیکن ہوا کیا کرتی ہے؟ راکھ کو بڑی آسانی سے آپ پھونک بھی دے توڑ جاتی. تو ایک تیز آندھی والے دن میں ایک شدید ہوا اسے اڑا کر بکھیر دے. ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، جو کچھ بھی انہوں نے کمایا اس پر ان کا کوئی اختیار باقی نہ رہے گا. انہوں نے دنیا میں اعمال کمائے، بہت کچھ نیکیاں بھلائیاں کی، آخرت میں جا کے وہ ان کے نہیں رہیں گے. وہ اعمال ان کے نزدیک وہ باقی نہیں رہیں گے، برباد ہو جائیں گے. ذالک هو الضلال البعید، یہ بڑی دور کی گمراہی ہے. کیسی بڑی محرومی ہے کہ انسان کے سارے اعمال دنیا ہی میں رائے گاں چلے جائیں، برباد ہو جائیں. کیوں برباد ہوئے؟ شروعات میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ اور اس کا سبب بیان کیا. کیا فرمایا؟ مثل الذین کفروا بربہم، ان کی مثال جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا. کوئی اللہ رب العالمین کی توحید کا انکار کرے کہ اللہ کے ساتھ میں وہ قبروں کو بھی پوجنے والا بنے، کوئی بتوں کو پوجتا ہو، کوئی ستاروں پر عقیدہ رکھتا ہو، کوئی انگوٹھی اور کڑوں کو مانتا ہو کہ اس سے ہماری بیماریاں ٹلیں گی اور شفا ملے گی. اپنے رب کے ساتھ میں کفر ہے. یہ شرک ہے، یہ رب کا انکار ہے، توحید کا انکار ہے. یا پھر اللہ کی ذات و صفات میں سے اللہ کی صفات کا انکار کر دے، یا اللہ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر دے. اس لیے کہ شرک بھی اپنے انجام کے اعتبار سے کفر ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے خطاب کرنے کے لیے کہا، لیکن شروعات میں لقب کیا دے رہا ان کو؟ اے کفر کرنے والو، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا. تو عبادت کی بات ہو رہی ہے غیر اللہ کی، اور ان کو لقب کیا دیا جا رہا ہے؟ کافر. تو مشرک کیا ہوتا ہے؟ اپنے انجام کے اعتبار سے آخری یعنی اس پر حکم کیا لگتا ہے؟ کفر کا. تو یا تو مومن ہے یا پھر کافر ہے. تو ہر مشرک اور منافق کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. تو جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے ایک تیز آندھی والے دن میں راکھ کو ایک ہوا اڑا کر لے جائے، اور انہیں اپنے اعمال سے کچھ بھی نہیں ملے گا. ان کا اختیار ہی نہیں ہوگا اپنے اعمال پر. یہ میرے ہیں، میں سنبھال کے لایا ہوں، کچھ بھی نہیں. گئے. راکھ کو بچا سکتے آپ؟ ہوا میں سے روک سکتے اس کو؟ آپ نے راکھ رکھی اور ہوا چلی، آپ اس کو سنبھال سکتے؟ اس کو کنٹرول کر سکتے؟ نہیں. وہ چلی گئی آپ کے ہاتھ میں سے، برباد ہو گیا آپ کا سارا عمل اور آپ کی ساری محنت. یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 18 ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کفر کے بعد شرک کے بارے میں مزید کہا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے نبی، آپ کی طرف بھی اس بات کی وحی کی جا چکی ہے، اور ان لوگوں کی طرف بھی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں. وہ سارے نبی اور رسول جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی طرف بھی ہم نے اس بات کی وحی کی تھی. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر تو نے شرک کیا تو تیرا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا. اس کا خطاب امتوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا خطاب امت کے ساتھ نبی سے بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. انبیاء کا ذکر کر کے کہا اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ عمل انہوں نے کیا ہے ہم سب برباد کر دیتے ہیں. لیکن انبیاء شرک کرتے ہیں نہیں.
تو یہ سارے بندوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے، انبیاء کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی، کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا سارا عمل برباد کر دیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ شرک اور کفر کے ساتھ عمل مقبول نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے منافقین کا عمل بھی مقبول نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی کفار میں شامل ہوتے ہیں۔ تو پہلی شرط ہم نے دیکھی اعمال کی قبولیت کے لیے، اور پہلا قاعدہ یہ ہے کہ عمل ایمان کے ساتھ ہونا چاہیے، صحیح عقیدے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عقیدے میں بگاڑ ہو اور اعمال میں سدھار ہو، کچھ فائدہ نہیں۔ عقیدے میں بگاڑ ہو اور اعمال میں سدھار ہو، کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اعمال کی سدھار سے پہلے عقیدے میں سدھار ہونا چاہیے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تبھی جا کے اعمال قبول ہوں گے۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل سے پہلے اس سے متعلق دین کا علم حاصل کر لے۔ کوئی عمل آپ کو کرنا ہے، اس عمل کے تعلق سے علم آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ کو وضو کرنا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کرتے کیسے ہیں۔ اسی طرح سے باقی جتنے بھی اعمال ہیں، بعض اوقات انسان عمل میں کود جاتا ہے لیکن عمل کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں ان کو معلوم ہے، ہاں یہاں سے چلا جاتا ہے، بیٹا حج کرا رہا ہے، ہاں چلے جاتے ہیں، لیکن سیکھتے نہیں ہیں، عمرہ سیکھتے نہیں، وہاں جا کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کو سمجھ میں نہیں آتا، اور اتنا سب خرچ کرنے کے بعد بھی آدمی ٹھیک ڈھنگ سے نہ حج کر پاتا ہے نہ عمرہ کر پاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل کرنے سے پہلے اس عمل سے متعلق علم حاصل کر لے۔ اس تعلق سے کئی دلیلیں ہیں۔ احنف کہتے ہیں قال عمر تفقہوا قبل ان تسودوا، اور بعض روایت میں ہے قبل ان تسودوا، دین کا گہرا علم حاصل کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں سرداری ملے۔ قوم کے سردار بننے سے پہلے دین کا گہرائی کے ساتھ علم حاصل کر لو۔ امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے اور تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اور کیوں ایسا؟ بھئی قوم کا سردار اگر بن جائے گا، لوگ فیصلے کے لیے اس کے پاس آئیں گے، مسائل کے حل کے لیے اس کے پاس آئیں گے، اور اگر اس کو معلوم نہیں ہوگا تو ایسے فیصلے کرے گا جو شریعت کے خلاف ہوں، خود بھی گمراہ ہوگا اور قوم کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پوزیشن پانے سے پہلے وہ اس سے متعلق کیا کریں؟ علم حاصل کر لیں۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت میں حلال و حرام اور تجارت کے طریقے اور سود اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ورنہ بہت ممکن ہے آدمی زندگی بھر لا علمی کی وجہ سے ایک غلط ڈیل کرتا رہے اور حرام کھاتا رہے اور اس کو معلوم بھی نہ ہو۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جو بھی عمل وہ کریں اس سے پہلے اس کا علم حاصل کر لے۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں، بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنائیے، ان کے سننے میں انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ سرداری ملنے سے پہلے دین کا گہرا علم حاصل کر لو۔ علماء نے ایک وجہ اس کی یہ بھی بتائی کہ آدمی سردار بننے کے بعد میں پھر علمی مجالس میں بیٹھتا نہیں، پوزیشن ملنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ ہاں ہم بڑے ہیں، یہ بچے لوگوں کے لیے سب۔ آپ دیکھ لیجئے، جب آدمی کو بہت خوش قسمت انسان وہ جو دینی اعتبار سے یا دنیوی اعتبار سے کسی پوزیشن پر ہو لیکن علماء کی مجالس کو نہیں چھوڑتا ہو، دینی مجالس میں بیٹھتا ہو۔ اس کے لیے تواضع چاہیے کہ پوزیشن ملنے کے بعد میں تھوڑا سا بڑا پن آ جاتا ہے، میں بھی کچھ ہوں، نہیں بھی ہو تو آزو بازو والے بولنے لگ جاتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو ہاں فلاں ہوں۔ تو آدمی کو جب پوزیشن مل جاتی ہے تو پھر وہ دینی مجالس میں عوام کے ساتھ بیٹھنے سے کتراتا ہے، کیونکہ اندر ایک بڑائی آ جاتی ہے۔ اور علماء نے ایک تیسرا سبب بھی اس کا ذکر کیا، وہ یہ کہ آدمی کے جب پوزیشن آتی ہے تو ذمہ داریاں بھی آتی ہیں اور اس کے پاس وقت بچتا نہیں ہے، تو پھر آدمی بغیر علم کے ہی اقدامات کرنے لگتا ہے اور غلط فیصلے اور غلط قدم اٹھاتا ہے۔ تو پوزیشن ملنے سے پہلے علم حاصل کر لو، تاکہ جب تم مشغول ہو جاؤ گے
اور تمہارے پاس ذمہ داریاں آئیں گی، فیصلے کرنے پڑیں گے، تمہارے پاس علم ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ پوزیشن ملنے سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی ایک آدمی کو دین کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ مرنے تک آدمی کو دین کا علم سیکھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ علم ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ نہیں ہے۔ اگر رکنے کا حکم اللہ دیتا تو اپنے نبی کو دیتا، بس بہت علم ہو گیا تمہارے پاس، رک جاؤ اب۔ کہا اللہ نے ایسا کیا دعا سکھائی جو ہم اپنے بچوں کو ایگزام ہال میں پڑھنا سکھاتے؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي علما۔ ہم میتھس کے پیپر میں پڑھنے کو بولتے اس کو، مکتب میں نہیں بھیجتے اس کو، ہاں، لیکن وہاں جا کے بولتے وہ پڑھ قُلْ رَبِّ زِدْنِی، اور پڑھ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی، ہاں، کھول دے میرا سینہ، ایک دم پورا دھڑا دھڑ پرچہ لکھے گئے۔ اب یہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک ہے کہ ہم نے دینی چیزوں کو دنیا کے لیے استعمال کرنا سیکھ لیا ہے، لیکن ان سے دینی اسباب ہم نہیں نکالتے۔ ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں تو گھر میں برکت کے لیے، ہاں، گھر نیا لیا ہے تو اس میں برکت کے لیے، ہم دین کو دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذلت کے اسباب میں سے ہمارے دین آخرت کی نجات کے لیے، اس پر اللہ دنیا دے گا، لیکن اصل مقصود دنیا نہیں ہے۔ تو کہا کہ علم حاصل کر لو، تفقہ حاصل کر لو، اس سے پہلے کہ تمہیں سرداری ملے۔ سعید ابن عبدالعزیز کہتے ہیں کتب عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز تبع تابعین میں سے، اور ان کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور عمر ثانی بھی اہل علم ان کو کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں یعنی مسلمان بہت خوشحال تھے، اور خلافت کے اصولوں کے مطابق سارے معاملات اور امور طے ہوتے تھے۔ کتب عمر ابن عبدالعزیز الی اہل المدینہ، اہل مدینہ کو انہوں نے خط لکھا، تو اس خط میں یہ بات کہی انہ من تعبد بغیر علم کان ما یفسد اکثر مما یصلح، جو بھی آدمی، جو بھی شخص علم کے بغیر عبادت گزاری میں مصروف ہو جائے گا، ایسا آدمی بگاڑ زیادہ پیدا کرے گا، اصلاح کم۔ وہ بھلائی کم کرے گا، برائی زیادہ کرے گا، اس کے عمل سے بگاڑ زیادہ وجود میں آئے گا اور خیر کم۔ کون؟ جو عبادت میں لگ جائیں، دینداری میں لگ جائیں علم حاصل کرنے سے پہلے، عمل کے راستے پہ دوڑ پڑا لیکن اس کے پاس نقشہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، گاڑی چلانی آتی ہے لیکن کہاں جانا معلوم نہیں ہے، راستہ بھی معلوم نہیں ہے، ایسا آدمی گاڑی دوڑانا شروع کر دے، منزل پہ پہنچے گا؟ منزل پر پہنچنے کے لیے منزل والا راستہ معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے تعلق سے تفصیلات اس کے پاس ہونی چاہیے۔ تو بغیر علم کے اگر عبادت میں آدمی مشغول ہو جائیں، عبادت گزاری میں لگ جائیں، تو ایسا آدمی بگاڑ پیدا کرتا ہے۔ بہت سارے صوفیوں کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، علم کے بغیر انہوں نے زہد اور عبادت گزاری میں وقت لگایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج قوم شرک کرنے لگ گئی، اور بہت سارے خرافات اور فلسفے انہوں نے گھڑ لیے، غلط غلط عقائد لوگوں کو سکھائے، اور زہد کے نام پر اور اصلاح نفس کے نام پر کئی بدعات انہوں نے پیدا کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقصد اچھا تھا لیکن علم ان کے پاس نہیں تھا۔ لہذا علم، عمل سے پہلے آدمی کو کیا چاہیے؟ علم حاصل کرنا چاہیے۔ امام الدارمی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العامل علی غیر علم کالسالک علی غیر طریق، علم کے بغیر عمل کرنے والا، علم کی بنیادوں کے بغیر عمل پر گامزن ہو جانے والا، عمل کے راستے پر نکل جانے والا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی راستہ چلنے والا منزل کی طرف لے جانے والے راستے کو چھوڑ کے چلنے لگ جائے۔ کالسالک علی غیر طریق، طریق راستہ چھوڑ کے نکل گیا۔ اس کی موٹی مثال آپ سمجھیں، آپ بالکل گاڑی چلا رہے ہیں اور پہاڑوں میں سے راستہ آپ کا ہے، راستہ چھوڑ دیے تو کہاں جاتے آپ؟ گھر پہ؟ آپ کھائی میں چلے جاتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی معاملہ اس کا ہے کہ آپ کو کیا رکھنا پڑتا ہے؟ اپنے آپ کو راستے پر باقی رکھنا پڑتا ہے۔ اس کو آپ چھوڑ دیے تو آپ کھائی میں چلے جاؤ گے۔ اسی طرح سے ایک انسان اگر علم کی بنیاد پر نہ چلے، علم کی روشنی میں نہ چلے، بس چلنا شروع کر دے، تو ایسا آدمی، اس کی مثال ایسی ہے کالسالک علی غیر طریق، جو راستہ چھوڑ کے چلنے لگ جائے۔ والعامل علی غیر علم ما یفسد اکثر مما یصلح،
علم کے بغیر عمل کرنے والا اس کا حال ایسا ہے کہ وہ فساد اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا، وہ فائدے سے زیادہ نقصان کرے گا۔ جو علم کے بغیر عمل کرے گا ایسا آدمی اصلاح سے زیادہ فساد پیدا کرے گا۔ اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ اگر ایک انسان ہے، وہ دیکھتا ہے فلاں آدمی بیمار ہے اور اس کے دل میں جذبہ ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کو دوا دینا شروع کر دی جو اس کی اپنی دوا ہے، سر درد کی یا کوئی اور اس کا کیا حال ہے اس کو معلوم نہیں ہے اس کو کون سی دوا دینی چاہیے، اب اپنی طرف سے دوا اس کو دے دی تو اس کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کو کون سی دوا دینی چاہیے کون سی نہیں۔ آگ لگ گئی کیا کرنا پڑتا؟ ہاں، پانی مارنا پڑتا۔ اور اگر الیکٹریسٹی کی وجہ سے آگ لگی ہو تو پانی مار سکتے؟ تو آدمی کو معلوم ہونا چاہیے، اقدام سے پہلے آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے، قدم اٹھانے سے پہلے علم ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ وَالْعَامِلُ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، جو علم کی بجائے ہی عمل کرنے لگ جائے وہ فساد پیدا کرتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے، اصلاح نہیں۔ فَاطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، علم کی طلب میں ایسے لگو کہ تمہاری عبادت کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ بہت اچھی نصیحت ہے کہ آدمی بعض اوقات علم 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 پڑھ رہا اور نہ نمازوں کا پتہ ہے، نہ ذکر کا، نہ تلاوت کا، نہ کچھ، عبادات سے دور ہو کے آدمی خالی ذہنی مشغلے میں لگ جاتا ہے۔ نہیں، علم کی طلب میں ایسے لگو کہ عبادت کو نقصان نہ ہو۔ وَاطْلُبُ الْعِبَادَةَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِلْمِ، اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو جاؤ کہ تمہارے علم کو نقصان نہ ہو۔ یعنی کہ عبادت میں لگ گئے اور علم کو چھوڑ دیا، نہیں، علم میں لگ گئے اور عبادت چھوڑ دی، نہیں، دونوں کو جمع کرو۔ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، اس لیے کہ ایک قوم ایسی تھی کہ وہ عبادت میں لگ گئی اور اس نے علم کو چھوڑ دیا۔ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ انجام یہ ہوا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ان سے لڑنے کے لیے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ خوارج۔ اور وہ امت کون سی امت تھی؟ امت کا سب سے بہترین طبقہ صحابہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر قرار دے کر، ان کے ساتھ والوں کو کافر قرار دے کر، یہ تکفیری تھے جنہوں نے ان سے جنگ کی۔ کیا وہ عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بہت عبادت کرتے تھے۔ حتی خرجوا بأسیافهم على امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، اگر وہ علم حاصل کرتے تو ان کا علم انہیں اس راہ پر نہیں ڈالتا، ان اعمال پر آمادہ نہیں کرتا جن میں وہ پڑ گئے۔ ان کا علم وہاں نہیں لے جاتا ان کو، اگر علم ہوتا جہاں وہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، میں جب گیا خوارج سے بات کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو ان کے خیموں میں مجھ کو قرآن پڑھنے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ ہوتی ہے۔ سب قرآن پڑھنے والے، قرآن قرآن قرآن، تلاوت تلاوت تلاوت، اور نماز کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر ایسے گٹھے بنے ہوئے تھے جیسے اونٹ کے گھٹنوں میں ہوتے ہیں، عبادت والے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے، اپنے روزوں کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار میں سے پار ہو جاتا ہے۔ آیا تیر کیا ہونا چاہیے؟ شکار میں رکنا چاہیے۔ آدمی دین میں آ کے رکنا چاہیے، لیکن وہ آئیں گے دین میں، لیکن پھر دین صراط مستقیم سے اور نکل جائیں گے، راستے پہ آئیں گے، حق پر آئیں گے، دین پر آئیں گے، لیکن آ کے رکیں گے نہیں، جیسے شکار میں تیر رکتا ہے، پار نکل جائیں گے، سیدھے راستے پہ آ کے، ہدایت پر آ کے پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دیکھو علم ضروری ہے، خالی عبادت نہیں۔ ایک قوم ایسی تھی جو عبادت بہت کی لیکن دین کا صحیح فہم ان کے پاس نہیں تھا، گہرا علم ان کے پاس نہیں تھا، اوپر قرآن کی آیتیں پڑھ لی اور کفر کے فتوے دینے شروع کر دیے، اور صرف بات تک ان کا معاملہ رکا رہا نہیں،
معاملہ یہاں تک آیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے ان کے قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے. جنگ کی انہوں نے وقت کے خلیفہ سے. اہل حق کے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے. عبادت کرنے والے لوگ اہل حق کے دشمن. کیوں؟ دماغ خراب، علم نہیں تھا. فہم کا بگاڑ انسان کی زندگی کو اور اس کے انجام کو بگاڑ دیتا ہے. صحیح فہم دین کا بہت ضروری ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. یہ نہیں کہا اس کو بہت سارے ریفرنس یاد کرا دیتا ہے، چیپٹر نمبر، ورس نمبر، نہیں، وہ اصل نہیں ہے. حفظ اچھی چیز ہے لیکن اس سے مسئلہ حل ہوتا نہیں. اس کے بعد تفقہ ضروری ہے. جو دلائل یاد ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. جو دلائل یاد ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. یہ فہم کا بگاڑ ہے جس سے انسان گمراہ ہوتا ہے. فہم کا بگاڑ، غلط انڈرسٹینڈنگ گمراہ کر دیتی ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھنا ضروری کہ آدمی کا عمل علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال آپ دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المسجد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے. فدخل رجل فصلى. آپ کے ساتھ ہی، آپ کے پیچھے ہی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنے لگا. ایک روایت میں ہے وَلَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ. اس آدمی نے نماز پڑھی لیکن رکوع اور سجدے ٹھیک سے نہیں کیے، سکون و اطمینان سے نہیں کیے. ثم جاء فسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھ کے آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام وقال ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور آپ نے کہا واپس جاؤ اور نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. واپس جاؤ، جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى. واپس گیا وہ آدمی اور جیسے پڑھا تھا ویسی نماز پڑھ کے پھر آیا. ثم جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ. آ کے واپس سلام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام. ثم قال ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ نے کہا وعلیک السلام، سلام کا جواب دیا اور آپ نے کہا جاؤ، واپس جاؤ اور جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. کتنی بار ہوا ہے؟ دوسری بار. حتی فعل ذلك 3 مرات. یہاں تک کہ یہ چکر کتنی مرتبہ ہوئے؟ 3 مرتبہ ہوئے. فقال الرجل. اب دن بھر کریں گے ایسا؟ اس آدمی کو سمجھ میں کچھ تو گڑبڑ میری نماز میں ہے. نہیں پڑھے بول رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں اور بول رہے نہیں پڑھے، تو گویا کہ میرا پڑھنا نہیں پڑھنے کی طرح کچھ تو غلطی مجھ سے ہو رہی ہے. تو کہا فقال الرجل والذی بعث. اب دیکھیے ادب صحابہ کا کتنا تھا. یہ نہیں کہا کہ کیا بار بار بول رہے ہیں میں نہیں پڑھا، ہاں پڑھ کے تو آ رہا میں دیکھ رہے نہیں آپ. نہیں، صحابہ بڑے ادب والے لوگ تھے اور خاص طور سے نبی ہیں، وہ تو علماء کا بھی احترام کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنی جان سے زیادہ لحاظ رکھتے تھے. کہا والذی بعثک بالحق. اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے. ما احسن غیر ھذا. اس سے اچھی نماز پڑھنی مجھے نہیں آتی اللہ کے رسول، اس سے اچھی پڑھنے نہیں آتی مجھ کو نماز. فعلمنی یا رسول اللہ. تو اللہ کے رسول آپ ہی مجھ کو سکھاؤ نا کیسے پڑھنا چاہیے نماز، مجھے اس سے اچھا پڑھنا نہیں آتا، یعنی کہیں تو غلطی میری نماز میں غلطی ہو رہی ہے، آپ ہی سکھاؤ کیسا پڑھنا چاہیے. قال اذا قمت الى الصلاة فکبر. آپ نے کہا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر کہو. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. پھر جتنا قرآن تمہارے پاس ہے آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. ایک روایت میں کہ سورہ فاتحہ اور اس سے زائد جتنا میسر ہو پڑھو. ابو داؤد کی روایت میں ہو. ثم ارکع حتى تطمئن راکعا. پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع میں رہو. ثم ارفع حتى تعدل قائما. پھر کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ بعض روایت میں تعتدل قائما، اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو، رکوع سے کھڑے رہو، سکون سے کھڑے رہو. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. پھر سجدے میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
پھر سجدے سے اٹھ کے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، پھر دوسرے سجدے میں چلے جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے دوسرا سجدہ بھی کرو. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، پھر سجدے سے اٹھ کے پھر سے بیٹھ جاؤ یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اس میں جلسۃ الاستراحہ کی بھی دلیل ملتی ہے. دوسرے سجدے کے بعد بھی کیا کرنا ہے؟ اطمینان سے بیٹھنا ہے. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها، پھر اپنی پوری بقیہ نماز میں ایسا ہی کرو. فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ، جب تم ایسا کرو گے تو تمہاری نماز کامل ہوگی، مکمل ہوگی، پوری ہوگی. وَمَنْ تَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَإِنَّ مَنْ تَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ، اب اس میں جو بھی تم کمی کرو گے پوری نماز میں سے کم ہو جائے گا، وہ نماز میں نقص پیدا کرے گا، کمی پیدا ہوگی. تو اب یہ بخاری مسلم کی حدیث اور مختلف طرق سے یہ روایت آئی ہے. تو اس حدیث میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس شخص نے نماز پڑھی لیکن نماز پڑھنا معلوم ٹھیک سے معلوم نہیں تھا. ایسا نہیں کہ بالکل معلوم نہیں تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ رکوع میں اور سجدے میں اور اسی طرح سے رکوع کے بعد کے قیام میں اور سجدوں کے درمیان بیٹھنے میں اطمینان ہونا چاہیے. اس ایک غلطی کی وجہ سے آپ نے کہا واپس جاؤ اور نماز پڑھ کے آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی. گویا کہ انسان اگر علم کے بغیر عمل کرتا ہے بہت ممکن ہے اس کے عمل میں ایسا خلل ہو جس سے اس کا عمل ہی مقبول نہ ہو اور ادا نہ ہو. لہٰذا ضروری ہے کہ انسان عمل کرنے سے پہلے اس عمل سے متعلق ضرور علم حاصل کر لے. سمجھ میں آئی بات؟ تو علم سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ عمل ہونا چاہیے. اس حدیث کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا اور حدیث کا سیاق مسلم کا ہے. تیسری بات اور تیسرا قاعدہ، عمل میں اخلاص ہونا ضروری ہے. اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور اسے اس پر اجر ملے تو ضروری ہے کہ عمل میں کیا ہو؟ اخلاص ہو. عمل کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی آپ اللہ کی عبادت کیجئے اپنے پورے دین کو، یعنی اپنے پورے اعمال اور عبادات کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ کے سوا کسی اور کے لیے عمل نہیں کرنا. دینی عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ہونا چاہیے. تو ایک انسان جب عمل کرے تو صرف عبادت کرنا کافی نہیں ہے. فَاعْبُدِ اللَّهِ بات تو ہو گئی، عبادت کیجئے اللہ کی، لیکن اللہ نے اور ایک ایڈیشنل بات اس میں بیان کی. اللہ کی عبادت کیجئے کیسے؟ مخلص اللہ الدین، اپنی پوری دینداری کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اپنے پورے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو معلوم ہوا کہ اعمال میں کیا ہونا چاہیے؟ اخلاص ہونا چاہیے. قرآن کریم میں ان لوگوں کے بارے میں جو دنیا کے لیے عمل کریں اور ان کے اعمال کا مقصود دنیا کا فائدہ ہو، ان کے عمل کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو کوئی اس جلد ملنے والی دنیا ہی کے لیے عمل کرتا ہے. من کان یرید العاجلہ، جس کا مقصود جلد ملنے والی دنیا ہو. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ہم اس دنیا میں جلدی سے اسے اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جتنا جو چاہتے ہیں دیتے ہیں. ہم جو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، وہ جو چاہتا اس کو نہیں ملتا. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مقصود دنیا ہے، اس دنیا کے لیے وہ کچھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو وہ چاہتا وہ دے گا ضروری نہیں. اللہ جو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اس کو دے گا ضروری نہیں، جس کو چاہے گا اللہ دے گا. تو ہر چاہنے والے کو نہیں ملتا اور ہر ملنے والے کو وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے. اللہ جو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، پھر اسے ہم جہنم میں داخل کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھی ہے، یعنی اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. یصلاها مذموما مدحورا،
وہ مذموم، مذمت کے لائق، اور مذمت کرٹیسزم کو بولتے ہیں، برا کہنا، مذموم ہو کر اور دھتکارا ہوا، جھڑکا ہوا بن کر وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں جو شخص آخرت کو اپنا مقصود بنائے اور آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے، بشرطے کہ وہ ایمان والا بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ کے ہاں مقبول ٹھہریں گی۔ تو یہاں دو باتیں بیان کی، ایک برا ایک اچھا۔ برا کون؟ جو کس کو مقصود بنائے؟ دنیا کو، اس کی زندگی کا مقصود دنیا ہے، دنیا ہی بھائی، سب کو دنیا میں ہے، جو بھی ہے یہی ہے۔ ایسے آدمی کو دنیا میں اللہ جو چاہتا ہے دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا مقصود دنیا تھا۔ جو دنیا کو اپنا مقصود بنائے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کو دے دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ ہر ایک کی ساری تمنائیں پوری ہوتی نہیں، لیکن جو کچھ عمل اس نے کیا تھا سب برباد، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ حج کیا اللہ کی عبادت کے طور پر نہیں، اس لیے کہ میرے نام کے ساتھ الحاج تشدید کے ساتھ لگنا چاہیے، ہے نا؟ اور بچوں کو بولا میرے قبر پر بھی لکھنا الحاج، ہاں زیارت کرنے والوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور حاجی صاحب ہیں یہ۔ بعض اوقات انسان کے اوپر کسی چیز کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ وہی غلبہ اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے عمل ہونا چاہیے، آخرت کے لیے۔ تو کیا کہا کہ اس کو دنیا میں مل جائے گا، عزت تھوڑی دیر کے لیے مل جائے گی، لائکس ملیں گے، ہاں مل جائے گا فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ اور بہت ممکن ہے اگر ایمان نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، دھتکارا ہوا بن کر اور ذلیل ہو کر، مذموم بن کر وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جو آدمی آخرت کو مقصود بنائے، مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، میں نماز پڑھوں، میں تلاوت کروں، میں ذکر کروں، صدقات کروں، حج عمرہ کروں یا جو بھی عمل کروں، میں آخرت میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو، آخرت کی کامیابی مل جائے۔ دنیا میں اللہ جو دے دے، اللہ کی نعمت سے ہم انکار تھوڑی نہ کریں گے، کیونکہ نیکیوں پر دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن مقصود وہ ہے، مقصود آخرت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے، اپنے دل سے کچھ بھی نہیں، آخرت کے لیے آخرت والی کوشش، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے، تو ایسے ہی اور مومن بھی ہو، ایسی لوگ ہیں جن کی کوششیں مقبول ٹھہرائی جائیں گی۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو اس آیت میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے، ان دو آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ جو آخرت کو مقصود بنائیں انہی کے اعمال مقبول ہوں گے۔ اس لیے دینی عمل دنیاوی فائدے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ جس پر آخرت کے وعدے ہوں اس کو دنیا کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کسی نیکی پر دنیا میں بھی عزت دے دے، دنیا میں بھی برکت دے دے تو یہ اللہ کی نعمت اور اس کا انعام ہے۔ مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے، مقصود دنیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو نیکیاں خالص اللہ کے لیے ہوں۔ کبھی کبھی آدمی کیا کرتا ہے، دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہاں یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، آخرت بھی مل جائے اور یہاں نام بھی ہو جائے، تو کیا ایسا عمل مقبول ہوگا؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا فقال ارأیت رجلا غزا یلتمس الاجر والذکر، کہا کہ اللہ کے رسول اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کہ جو جنگ میں شریک ہوتا ہے، غزوہ میں جہاد میں جاتا ہے، لیکن یلتمس الاجر والذکر،
اس کا مقصود اجر بھی ہے آخرت کا، اور نام بھی ہونا چاہیے، فیمس بھی ہونا ہے اس کو. تو اجر اور ذکر دونوں چاہیے اس کو اجر بھی چاہیے، آخرت کا اجر، اور اس کو چاہیے کہ نام بھی میرا ہو جائے. کیا بہادر آدمی، کیسا لڑتا، زبردست دونوں ہاتھ سے. تو اس کا نام بھی ہو جائے، کیسا جان لگا کے، جان کی بازی لگا کے بھیڑ میں گھس گیا اور لڑا، کیسا زبردست یہ فائٹر ہے، بہادر آدمی ہے. نام ہو جائے. نام کی بڑی مصیبت ہے، نام ہی نے تو سارا کام خراب کیا ہے. نام کی چاہت بری نہیں ہے، آخرت میں ہو تو اچھا، اللہ کے ہاں ہو تو اچھا، مخلوق کے ہاں کام خراب ہوتا اس سے. اور نام کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا، شہرت ملنے کے لیے آدمی کیا کیا نہیں کرتا ہے. قرآن کے ڈبے مسجد میں رہتے ہیں، اس پہ نام رہتے ہیں، مرحوم فلاں فلاں، وہ بول کے مرے ہوا رہتا ہے. نام قبروں پہ نام کی چاہت میں آدمی اپنی نیکیوں کو بیچتا ہے، برباد کرتا ہے. میرا نام ہونا چاہیے، نام آنا چاہیے. نام نہیں، آدمی جتنا گمنام ہو اتنا اچھا. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے اس سے جو متقی پرہیزگار ہو اور غنی ہو، مستغنی ہو، اس کو ادھر ادھر کی ضرورت نہ ہو، اللہ کا محتاج بنا کے رکھے اپنے آپ کو. اور کیا ہو؟ الخفی. خفی سے مراد اپنی بھلائیوں کو چھپائے رکھتا ہو، نام اور شہرت نہیں چاہتا ہو، نیک کام کرتا ہو، اچھے کام کرتا ہو، لیکن اپنے آپ کو مخفی رکھنے کی کوشش کرتا ہو. تو اللہ کو ایسا بندہ پسند ہے. تو کہا کہ ایسا آدمی جو غزوہ میں شریک ہوتا ہے لیکن اجر بھی چاہتا ہے اور نام بھی ہو، یہ بھی اس کی چاہت ہے. ما لہو، آخرت میں اس کے لیے کیا ہے، کیا ملے گا اللہ کے ہاں اس کو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں اللہ کے پاس، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. فأعادها 3 مرار، اس آدمی نے 3 بار یہ سوال دہرایا، کیا ملے گا، کیا ملے گا اس کے لیے، ایسا اگر ہو تو کیا ملے گا. ويقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء لہ، اور ہر بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے رہے، اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا. ثم قال، پھر آپ نے اس کے بعد کہا، ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ عز وجل اعمال میں سے صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جس میں اللہ رب العالمین کے دیدار کی چاہت ہو. آخرت میں جائیں، جنت میں جائیں، نجات مل جائے اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس لیے عمل اگر کیا ہے اللہ عمل قبول کرتا ہے. لیکن دنیا میں نام ہو جائے، ہو سکتا ہے نام ہو بھی جائے، لیکن آخرت میں نقصان ہوگا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. آدمی کو چوائس ہے، کہاں چاہیے، یہاں چاہیے سڑا ہوا یا وہاں چاہیے بڑھا ہوا. اب آدمی کا اختیار ہے وہ کیا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے. الحسنۃ بعشر امثالها، کہ نیکی، ایک نیکی کا ثواب کتنا ملتا ہے، شروع کہاں سے ہوتا ہے، 10 گنا سے. لیکن 10 گنا عمل بھی کیا لیکن اللہ کے لیے نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا، زیرو. اور بہت ممکن ہے اللہ رب العالمین اس کو سزا دے. اس آدمی کی طرح جو 3 لوگ لائے جائیں گے. ایک آدمی کون ہوگا، عالم ہوگا، قاری. عالم کو کہا جاتا تھا اس زمانے میں. قاری کا مطلب یہاں قاری صاحب کی طرح نہیں ہوتا تھا خالی قرآن تجوید سے پڑھتے ہیں، نہیں. قاری کا مطلب قرآن کو خوب پڑھنے والا اور اس کا گہرا علم رکھنے والا. اور دوسرا جو مال خرچ کرنے والا، سخی. اور تیسرا جنگ کر کے اس میں اپنی جان دے دینے والا، جس کو لوگ شہید بولتے تھے. اور ان کا عمل کس لیے تھا، اس کو عالم کہا جائے، اس کو سخی کہا جائے اور اس کو شہید کہا جائے. چاہت یہ تھی کہ نام ہو جائے، جو کام کیا تھا وہ نام کے لیے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا، نعمتیں ان کو
گنوائے گا اور کہے گا تو نے کیا کیا؟ کہے گا اللہ تیرے لیے کیا. کہا جھوٹ بولتا ہے. تو نے اس لیے کیا کیونکہ تجھ کو کیا کیا جائے؟ تجھ کو عالم کہا جائے، قاری کہا جائے، تجھ کو سخی کہا جائے، تجھ کو شہید کہا جائے. کہا جا چکا، اور منہ کے بل گھسیٹ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شہرت کے لیے عمل کرنا آخرت میں ذلت کا سبب ہے. آدمی عزت کہاں پاتا یہ امپورٹنٹ ہے، عزت پاتا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جاہلوں کے نزدیک عزت پائے اور اللہ رب العالمین کے پاس ذلیل ہو جائے، لوگوں کے نزدیک عزت پائے اور اللہ کے نزدیک بے عزت ہو، فرشتوں میں بے عزت ہو جائے، کیسی بے عزتی ہے یہ؟ تو ہے دنیا میں عزت پائے آخرت میں ذلیل ہو جائے، ذلت ہے یہ. اصل عزت اللہ کے ہاں، اصل عزت آخرت میں ہے. تو یہ اصل عزت ہے جو اخلاص کی بنیاد پر ملتی ہے، چاہے عمل تھوڑا کیوں نہ ہو. تو عمل کے لیے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر آدمی چاہتا ہے کہ عمل مقبول ہو تو وہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، آخرت میں کامیابی اور نجات کے لیے ہونا چاہیے. جو حدیث میں نے بیان کی سے امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح ترغیب میں حدیث نمبر 8 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ حدیث حسن ہے. شیخ البانی کا تذکرہ آج کل بہت ہو رہا ہے انٹرنیٹ پہ. بعض لوگ علم کی کمی کی وجہ سے شیخ البانی پر حرف یا ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ ہاں وہ ایسے تھے اور زیادہ علم نہیں تھا اور فلاں نہیں تھے، اس لائق نہیں تھے کہ ان کی تحقیقات کو دیکھا جائے. تو ابھی جیسے تقی عثمانی وغیرہ اور دوسرے لوگوں نے کہا ہے اس طرح سے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اپنی حیثیت بھی دیکھ لے، اور مسلکی تعصب کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بولنا یہ مناسب نہیں ہے. آدمی عدل و انصاف والا ہو، چاہے مخالف کیوں نہ ہو کوئی، آدمی کو چاہیے کہ عدل و انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل و انصاف چھوڑ دو. عدل کرو، عدل و انصاف کرو، یہ تقویٰ سے قریب تر چیز ہے. تعصب، مسلکی تعصب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی اعتراف نہیں کرتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا ہے. شیخ البانی کی شخصیت ایسی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسی مقبولیت دی ہے کہ دنیا بھر کے علماء، بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی کتابوں میں شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا ہے، لکھا جاتا ہے. ان کا مقام آج اس دور میں اتنا بڑا ہے. بلا شبہ پچھلے علماء کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور مخلوق کے دلوں میں ان کے لیے قبولیت ڈال دیتا ہے. شیخ البانی کی جو خدمات ہیں آج سارے عالم میں لوگ اس سے مستفید ہیں، عوام نہیں، طلباء نہیں، علماء بھی اس سے مستفید ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب کوئی آدمی آگے بول دے کچھ بھی تو یہ بولنا اس کو ہی چھوٹا بناتا ہے، شیخ البانی کو نہیں. ہم تو سارے علماء کی قدر کرتے ہیں، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو یا اور علماء ہو. آدمی کو چاہیے کہ وہ مسلکی تعصب کی عینک پہن کر باتیں نہ کرے، چیزوں کو نہ دیکھے. حق حق ہوتا ہے اور سر پہ بیٹھ کے بولتا ہے ہاں یہ حق ہے، چاہے کوئی قبول کرے یا نہیں کرے. تو عمل کی قبولیت کے لیے اخلاص ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس اخلصوا اعمالکم، اے لوگو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، اپنے اعمال کو خالص کرو. فإن اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اعمال میں سے وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو. معلوم ہے کہ خالص اللہ کے لیے اگر نہیں ہوگا عمل قبول نہیں ہوگا، اللہ کے لیے ہونا چاہیے عمل. امام البزار اور بیہقی نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح ترغیب میں یہ حدیث موجود ہے اور یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ تیسرا قاعدہ ہے، کیا ہے؟ عمل میں اخلاص ہونا چاہیے.